بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیلون کا پھول اور گاگا دیو۔ بادشاہ کباک کی بیٹی رانی جب جوان ہوئی تو بادشاہ نے اس کی شادی کی تیاری شروع کر دی، مگر شہزادی رانی نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اس شہزادے سے شادی کرے گی جو کہ میرے لیے زیلون کا پھول لے کر آئے گا۔ بادشاہ نے بیٹی کی شرط سن کر کہا، بیٹی زیلون پھول تو گاگا دیو کے قبضے میں ہے، بھلا اسے کون لا سکتا ہے؟ شہزادی رانی نے کہا، یہی تو میں نے دیکھنا ہے، یوں ہی کسی بزدل شہزادے سے کیوں شادی کر لوں؟ کباک بادشاہ نے شہزادی رانی کو بہت سمجھایا کہ زیلون پھول کوئی نہیں لا سکتا، ایسا نہ ہو کہ اس شرط کی وجہ سے تمہاری شادی ہی نہ ہو سکے، مگر شہزادی نہ مانی۔ چنانچہ کباک بادشاہ نے اپنی لاڈلی بیٹی کی ضد مان لی اور چاروں طرف منادی کرا دی کہ جو شہزادہ بھی زیلون پھول لے کر آئے گا اپنی شہزادی کی اسی کے ساتھ شادی کرا دوں گا۔ یہ اعلان سن کر بے شمار شہزادے زیلون پھول حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جن میں سے کئی تو ہمت ہار کر آدھے راستے سے پلٹ آئے اور کئی گاگا دیو کے ہتھے چڑھ گئے، جس نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ اس طرح شہزادی رانی کی شادی نہ ہوئی، جس کا کباک بادشاہ کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ بیمار ہو کر کچھ ہی دنوں بعد مر گیا۔ کباک بادشاہ کی وفات کے بعد ملک کا تاج و تخت شہزادی رانی کو مل گیا اور وہ رعایا پر حکومت کرنے لگی۔ اس طرح کئی برس گزر گئے اور کوئی بھی زیلون کا پھول نہ لا سکا۔ شہزادی اب چاہتی تھی کہ شادی کر لے، مگر اب شرط چھوڑتی تو لوگ کہتے کہ باپ کے کہنے پر نہ چھوڑی اور اب چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے اس نے صرف باپ کی جان لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس خیال سے شہزادی اپنی شرط پر قائم رہی اور دل میں دعائیں مانگتی کہ کوئی شہزادہ تو زیلون پھول لے آئے تاکہ اس سے شادی کر لے۔ ایک رات وہ سوئی تو خواب میں اس نے ایک بہت خوبرو شہزادہ دیکھا جو سفید گھوڑے پر بیٹھا بادلوں میں اڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے محل میں اتر آیا اور پھر اس کے کمرے میں آ گیا۔ رانی نے اسے دیکھا تو دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے پوچھا، شہزادے تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں ملک نالوت کا شہزادہ ہوں، میرا نام فرمان ہے۔ شہزادی بولی، کیا تم مجھ سے شادی کرنے آئے ہو؟ شہزادہ مسکرا کر بولا، ہاں میں تم سے شادی کرنے آیا ہوں، اور یہ دیکھو زیلون کا پھول جو میں گاگا دیو سے چھین لایا ہوں۔ شہزادی رانی یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ خواب تھا وہ غمگین ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا ایک ایلچی ملک نالوت روانہ کر دیا اور اس سے کہا کہ اگر فرمان نام کا کوئی شہزادہ ہوا تو اس سے کسی طرح یہاں لے آنا۔ ایلچی اسی وقت ملک نالوت روانہ ہو گیا۔ چند دن بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ ایک خوبرو شہزادہ تھا۔ اس شہزادے کو دیکھتے ہی شہزادی رانی پہچان گئی کہ یہ وہی ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا وہ شہزادے فرمان کا دل بہلانے کے لیے اس کی خوب دعوتیں کرنے لگی۔ شہزادہ فرمان چند روز تو دعوتیں کھاتا رہا، پھر ایک دن کہنے لگا، شہزادی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ شہزادی بولی، تم مجھے خواب میں نظر آئے تھے اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے گاگا دیو کے قبضے میں سے زیلون کا پھول لا کر دو۔ شہزادے کو اتنے دن شہزادی کے پاس رہنے سے شہزادی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولا، میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ میری وجہ سے خوش ہو جائیں۔ چنانچہ اگلے ہی روز شہزادہ زیلون کا پھول حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ زیلون پھول دنیا کا سب سے قیمتی پھول تھا۔ اس پھول کی خوشبو ہر قسم کی بیماریاں ختم کر دیتی تھی۔ اس کو لوہے کے ساتھ لگانے سے لوہا سونا بن جاتا تھا، اس لیے یہ پھول بہت ہی قیمتی تھا۔ بڑے بڑے سورما اسے حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن گاگا دیو انہیں مار دیتا تھا یا پتھر کا بنا دیتا تھا۔ شہزادہ فرمان جب چلنے لگا تو شہزادی رانی نے اسے یہ ساری باتیں بتا دیں، مگر شہزادہ یہ باتیں سن کر بجائے ڈرنے کے ہنسنے لگا، کیونکہ شہزادہ خود بھی جادو جانتا تھا
اس کے استاد پنسال نے اسے دنیا کے تمام جادو سکھا دیے تھے۔ وہ سیدھا اپنے استاد پنسال کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ پنسال نے اسے ایک ناریل دے کر کہا، جب بھی کوئی مصیبت آئے اس ناریل پر تماچا مار کر اسے ہوا میں چھوڑ دینا۔ شہزادہ ناریل لے کر گاگا دیو کی طرف چل دیا۔ گاگا دو سمندروں کے اندر رہتا تھا۔ وہ توتو سمندر سے چاند کی 14ویں رات کو باہر آتا اور 10-12 انسان کھا کر پھر سمندر میں چلا جاتا تھا۔ شہزادہ جب توتو سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اس روز چاند کی 11 تاریخ تھی اور گاگا کے باہر آنے میں صرف 3 دن باقی تھے، لہٰذا وہ سمندر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس نے سمندر میں سے بہت بڑا مگرمچھ باہر آتے دیکھا۔ مگرمچھ منہ کھولے اس کی طرف آ رہا تھا۔ شہزادے نے فوراً ناریل پر چپت لگائی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ ناریل ہوا میں اوپر جا کر رک گئی۔ پھر جو ہی مگرمچھ شہزادے کے قریب آیا تو ناریل میں سے 2 لمبے لمبے سانپ نکلے جنہوں نے مگرمچھ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ مگرمچھ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور ناریل دوبارہ شہزادے کے پاس آ گیا۔ شہزادہ اس کی قوت دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ تبھی سمندر میں خوفناک زلزلہ آ گیا اور ایک بہت بڑی ویل مچھلی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور شہزادے کی طرف حملہ آور ہوئی۔ شہزادے نے بھاگ کر بڑی مشکل سے جان بچائی۔ بہت پیچھے جا کر اس نے ناریل پر تماچا مارا اور اسے ہوا میں پھینک دیا۔ ناریل سے آگ کا بنا ہوا تیر نکلا اور ویل مچھلی کے منہ میں گھس گیا۔ تیر کے لگتے ہی ویل مچھلی کو آگ لگ گئی اور جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جادوئی ناریل اس کے بہت کام آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ جو ہی وہ وہاں پہنچا ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی آ گئی اور رو کر بولی، اے بہادر شہزادے، میں چھپ کر تمہاری بہادری کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے سمندری بلاؤں کو جس طرح مارا ہے اس دلیری نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میرا بھی ایک کام کر دو۔ شہزادہ فرمان ویران سی جگہ پر ایک حسین لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، کون ہو تم اور کیا نام ہے تمہارا؟ میں ملک جانل کی سب سے بڑی سوداگر کی بیٹی شاری ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ شہزادے نے پوچھا، تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ شاری فوراً بولی، میرے باپ کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر قتل کر دیا ہے اور سارا مال و دولت لے کر یہاں کہیں آ چھپے ہیں۔ تم مجھے میرا مال واپس لے دو اور میرے باپ کے قاتلوں کو سزا دو۔ شہزادے نے سوچا کہ گاگا دیو تو ابھی 2 راتوں کے بعد باہر آئے گا، کیوں نہ اتنی دیر میں اس مظلوم کی مدد کر دوں۔ اس لیے وہ شاری کو لے کر ڈاکوؤں کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اس جگہ سے 100 کوس دور جا کر شہزادے کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ شاری کو لے کر اندر چلا گیا۔ شاری نے اندر جاتے ہی روپ بدل لیا اور بدصورت چڑیل بن کر کہکے لگانے لگی، اب بتاؤ شہزادے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ شہزادہ شاری کے چڑیل بننے پر بہت حیران ہوا۔ اس نے اسے سزا دینے کے لیے جادوئی ناریل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ تب چڑیل کہکا لگا کر بولی، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ناریل؟ وہ تو میرے پاس ہے۔ شہزادہ چڑیل کے پاس ناریل دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شاری چڑیل سے ناریل چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ کڑک کر بولی، میں ناریل اس وقت دوں گی جب تم میری ایک بات مان لو گے۔ شہزادے نے کہا، کیا بات ہے؟ جلد بتاؤ۔ شاری بڑی ادا سے بولی، میرے ساتھ شادی کر لو۔ شہزادے نے یہ سن کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور اس سے ناریل چھیننے لگا۔ یہ دیکھ کر چڑیل کوا بن کر وہاں سے اڑ گئی۔ شہزادہ بھی جادو جانتا تھا، لہٰذا وہ عقاب بن کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ شہزادے نے شاری کو جادو کے زور سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ پھر اس سے ناریل واپس لیا اور چڑیل کی لاش کو وہاں چھوڑ کر واپس توتو سمندر کی طرف چلا گیا۔ شہزادہ فرمان جب سمندر کے کنارے پہنچا تو گاگا دیو پانی سے باہر آ گیا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ وہ بہت خوفناک تھا۔ شہزادہ خوف زدہ ہو گیا۔ دیو کے کان کیلے کے پتوں جیسے تھے اور ان سے پانی کے 2 دریا بہہ رہے تھے۔ اس کا قد 10 میل لمبا تھا اور بازو 2 فرلانگ تک مار کرتے تھے۔ وہ باہر آ کر دھاڑا، آدم وہ، آدم وہ۔
پھر وہ شہزادے کو ہڑپ کرنے کے کنارے پر آ گیا۔ فرمان نے فوراً ناریل کو تماچا مار کر ہوا میں اچھال دیا، مگر ناریل تو بجائے اوپر جانے کے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ شہزادہ فوراً سمجھ گیا کہ دیو کی طاقت ناریل سے زیادہ ہے اور وہ دیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ گاگا نے شہزادے کو بھاگتے دیکھا تو اس نے اپنا بازو لمبا کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ اس پر شہزادہ دوسری طرف بھاگنے لگا، مگر ادھر کا راستہ بھی دیو نے دوسرے ہاتھ سے بند کر دیا۔ یوں وہ دیو کے بازوؤں میں پھنس گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ گاگا اسے اپنی مٹھی میں دبوچ کر مار دیتا، شہزادے نے خود کو مکھی بنا لیا۔ مکھی بنتے ہی وہ گاگا کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دیو شہزادے کے غائب ہونے پر غصے سے گرجنے لگا۔ تبھی شہزادہ دوبارہ انسان بن گیا۔ اس نے انسان بنتے ہی فوراً زمین سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر گاگا کی طرف پھینک دی۔ وہ کنکری یکدم بہت بڑا پتھر بن گئی اور سیدھی جا کے گاگا کے پیٹ پر لگی، مگر گاگا کو کچھ نہ ہوا۔ اس شہزادے نے ایک درخت سے سوکھی لکڑی توڑ کر گاگا کو ماری۔ وہ لکڑی بہت لمبا نیزہ بن کر گاگا کی گردن میں جا لگی، مگر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ مجبوراً شہزادے کو وہاں سے فرار ہونا پڑا، ورنہ گاگا اسے پکڑ لیتا۔ شہزادہ گاگا سے جان بچا کر سیدھا اپنے استاد پنسال کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آپ کا ناریل گاگا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، لہٰذا کوئی اور جادو کی چیز دیں جس سے گاگا کو شکست دی جا سکے۔ پنسال نے اسے ایک مٹی کا الو دے کر کہا، اس الو کو لے جاؤ اور جو ہی کوئی پریشانی پیدا ہو اس کی دم مروڑ دینا۔ شہزادے نے استاد سے الو لیا اور دوبارہ گاگا کو مارنے چل پڑا۔ تو سمندر کے کنارے پہنچا تو اس دن چاند کی 7ویں رات تھی۔ گاگا نے 7 دن بعد پانی سے باہر آنا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک بکری کا بچہ نظر آیا۔ شہزادے نے دل بہلانے کے لیے اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی گیا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں لمبی ہو کر زمین سے جا لگیں۔ شہزادے کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بدروح ہے، چنانچہ اس نے میمنے کو زمین پر اتارا اور پنسال کے دیے ہوئے الو کی دم مروڑ دی تو الو فوراً شیر بن کر میمنے پر ٹوٹ پڑا اور پہلے ہی وار میں اس کا کان کھا گیا۔ اس پر بکری کا بچہ چلاتا ہوا خوفناک شکل والی بدروح بن گیا۔ تب شہزادے نے کہا، کیا تم مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ بدروح نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس شیر سے میری جان چھڑواؤ، میں تا عمر تمہارا احسان مند رہوں گی۔ تب شہزادہ بولا، ایک شرط پر جان بخشی کروں گا، پہلے یہ بتاؤ میں گاگا دیو کا خاتمہ کیسے کروں؟ بدروح نے کہا، گاگا کو مارنا بہت مشکل ہے، اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کے مقابلے پر مت آنا۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں شیر سے کہوں گا وہ تمہیں کھا جائے۔ بدروح گھبرا کر بولی، نہیں ایسا نہ کرنا، میں بتاتی ہوں۔ اگر تم گاگا دیو کو مارنا چاہتے ہو تو اس کے سمندر سے باہر آنے کا انتظار نہ کرو۔ باہر آ کر وہ شکست نہیں کھا سکتا، بلکہ ابھی سے سمندر میں کود جاؤ۔ ان دنوں وہ سویا ہوتا ہے، وہ صرف چاند کی 14ویں رات کو نیند سے بیدار ہو کر سمندر سے باہر آتا ہے اور 10-12 انسان کھا کر واپس پانی میں چلا جاتا ہے اور پھر 13 دن تک سویا رہتا ہے۔ شہزادے نے بدروح کی ہدایت پر اسی وقت سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے الو کی دم مروڑ دی تو وہ یکدم بڑی سی مچھلی بن گیا۔ چنانچہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں گھس گیا، مچھلی سے سمندر کی تہ میں لے گئی۔ وہاں گاگا دیو سو رہا تھا، اس کے خراٹے لینے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ شہزادے نے چپکے سے بڑھ کر زیلون کا پھول گاگا دیو کے باغ سے نکال لیا اور الو کی مدد سے باہر آ گیا۔ شہزادہ فوراً توتو سمندر سے نکل کر رانی کے ملک روانہ ہو گیا۔ شہزادی پھول پا کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے اسی روز شہزادے فرمان سے شادی کر لی۔ اسی خوشی میں سارے ملک میں 7 روز تک جشن منایا گیا۔ جشن کے ختم ہوتے ہی ان کے ملک پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گاگا نیند سے بیدار ہوا تو اسے فوراً پتہ چل گیا کہ پھول کون لے کر گیا ہے، لہٰذا وہ شہزادی رانی کے ملک پر چڑھ دوڑا اور آتے ہی ہر طرف تباہی مچا دی۔
गागा देव के खौफ से लोग दूसरे मुल्कों को भागने लगे। शहजादी को पता चला तो उसने शहजादे से कहा कि गागा ने मेरे मुल्क पर हमला करके तबाही मचा दी है, इसलिए फ़ौरन इसका कोई बंदोबस्त करो। शहजादा फरमान फ़ौरन अपने उस्ताद पंसाल के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। उस्ताद पंसाल ने इसे एक कंघी देकर कहा, जो ही गागा सामने आए इस कंघी पर फूंक मारकर कंघी देव की तरफ मार देना, फिर तमाशा देखता। शहजादा कंघी लेकर जट शहजादी के मुल्क में आ गया। जब वो महल में पहुंचा तो शहजादी इसे देखते ही रोने लगी और बोली, गागा देव मुझसे ज़ैलून फूल छीन कर ले गया है। शहजादा ये सुनते ही गागा के पीछे रवाना हो गया। वो इसे तोतू समंदर में पहुंचने से पहले पकड़ना चाहता था। काफ़ी दूर जाकर इसे गागा के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ गई। वो इतने ज़ोर से सांस ले रहा था कि दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उड़ उड़ जा रहे थे। शहजादे ने देव के करीब जाकर पंसाल की दी हुई कंघी पर फूंका और उसे देव पर फेंक दिया। देव को भी शहजादे के आने का पता चल गया। वो गज़बनाक होकर शहजादे पर हमला आवर हुआ, मगर शहजादा फ़ौरन चूंटी बन गया। कुछ ही देर में कंघी तेज़ धार तलवारों का रूप इख्तियार कर गई और देव के जिस्म पर वार करने लगी। गागा ने इस मुसीबत से बचने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर तलवारों ने बड़े बड़े ज़ख्म लगाना शुरू कर दी। चुनाचे ज़रा देर में इसका जिस्म खून से तर हो गया। फिर इन जादू की तलवारों ने गागा का दायां हाथ काट कर फेंक दिया, फिर बायां हाथ भी काट डाला। इसके बाद सारी तलवारें गागा की गर्दन पर चलने लगीं। गागा ने अपनी गर्दन को इन तलवारों से बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर पल में इन तलवारों ने इसकी गर्दन काट दी, जिसके साथ ही गागा देव मर गया। तब शहजादे फरमान ने ज़ैलून फूल को ढूंढना शुरू किया, मगर वो ना मिला, क्योंकि देव ने इसे निगल लिया था। चुनाचे शहजादा खाली हाथ रानी शहजादी के पास आ गया और रानी ने भी फूल का ख्याल दिल से निकाल दिया। इस तरह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।